رانو، ابھی تو تمہارے آرام کرنے کے دن ہے، تو تم اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں تمہارا کام۔ جی کبوتری بہن، آپ کا بہت شکریہ، لیکن گھر میں سامان ختم ہو چکا ہے تو میں بس وہی لینے جا رہی ہوں۔ لیکن رانو، اس طرح سے اپنے انڈے کو اکیلا چھوڑ کے تم کیسے جا رہی ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی کبوتری بہن، لیکن یہ تو ہمارا اپنا جنگل ہے، ہم برسوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں پر کس چیز کا ڈر بلا؟ ہاں، بات تو ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن تم بتاؤ تمہارا پتی کب آنے والا ہے؟ اب تو تمہارا بچہ آنے ہی والا ہوگا دنیا میں۔ جی کبوتری بہن، ابھی میرے پتی کو آنے میں بہت دیر ہے، ان کی ابھی تو پروموشن ہوئی ہے اور انڈا ٹوٹنے کو بھی ابھی 3-4 دن باقی ہیں، سب ہو جائے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں اپنے آنے والے بچے کو لے کر۔ ارے واہ رانو، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کچھ تمہاری مدد ہو جائے گی۔ رانو چڑیا امید سے تھی اور بہت جلد اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش بھی ہونے والی تھی۔ دوسری طرف گوری کوی بھی امید سے تھی، جو کہ کالو کوے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لائے۔ کافی انتظار کے بعد کالو کوا بھی گھر واپس آ ہی جاتا ہے۔ کالو، یہ کیا ہے؟ تم میرے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں لے کر آئے؟ میں کب سے بھوکے انتظار کر رہی تھی۔ گوری، ناراض مت ہو، میں تم سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا لے کے آؤں تمہارے لیے، میں بھول ہی گیا تھا۔ واہ کالو واہ، بھول گئے تھے؟ اپنی چیز تو تم کبھی بھی نہیں بھولتے ہو، میری ہی بھول کے آ جاتے ہو ہمیشہ۔ گوری، میری پیاری گوری، ناراض مت ہو، مجھے میرے دوست مل گئے تھے تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور کچھ لے کے آؤ، اس سے پہلے کہ میں بھوک سے ہی مر جاؤں۔ گوری کوی کے ایسا کہتے ہی کالو کوا وہاں سے فوراً اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی گوری کوی کافی گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ میرا پتی تو بالکل ایک طرح کا نکما ہی ہے، نہ تو کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب تو ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کو تو اپنے بچے کے مستقبل کی بھی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد گوری کوی اور رانو چڑیا کے بچے بڑے ہو گئے۔ اب ان کے گھر تو بچوں کے آواز سے گونج اٹھتے تھے۔ مما، میری پیاری مما، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے دکان پہ ایک نئی چیز دیکھی ہے، میں وہ لوں گا۔ جگو میرا بیٹا، میں نے کتنا فروٹ رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے، یہ کھایا کرو، ویسے بھی یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ باہر کا کھانا مت کھایا کرو۔ مما، مجھے یہ فروٹ بالکل نہیں پسند، میرے سب دوستوں نے وہ نئی چیز لی ہے، مجھے بھی لینی ہے، دینا پیسے۔ رانو چڑیا بہت امیر تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کی ہر ضرورت پوری کرتی۔ اس کا بیٹا بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ جگو فوراً سے پیسے لے کر دکان پر چلا جاتا ہے۔ بلبلے، آدھا کلو چاول اور پاؤ مونگ کی دال مجھے جلدی سے دے دو، اور ہاں، مونگ کی دال اچھی ہو اور چاول بھی اچھی کوالٹی کا ہو۔ گوری کوی وہاں پر سودا سلف لے ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں جگو فوراً سے آ کر پتھر سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ گوری کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ میرا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ بولو تو صحیح، اور کیسے تم چل کے آ رہے تھے؟ دیکھا نہیں کتنا بڑا پتھر آگے رکھا ہوا ہے؟ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کریں، اور آپ مجھے میرا بیٹا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اپنی مما رانو کا بیٹا ہوں۔ ارے یہ میں کیا بول رہی ہوں؟ گوری، اپنی ممتا پر کنٹرول رکھو، اگر کسی نے سن لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ چپ۔ ہاں بیٹا، تم رانو چڑیا کے ہی بیٹے ہو۔ گوری کوی کی یہ بات وہاں بیٹھے بلبلے نے سن لی۔ اسے گوری کی یہ حرکت کچھ مشکوک سی لگی اور کچھ گڑبڑ بھی۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا، ابھی جا کر رانو چڑیا کو بتاتا ہوں۔ ویسے بھی یہ جگو تو بالکل گوری کوی جیسا لگتا ہے، اور گوری کوی کا بیٹا بالکل رانو جیسا لگتا ہے، کچھ تو ضرور گڑبڑ ہوئی ہے،
اور یہ ضرور گوری کوی نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ آنٹی ایسے کیا دیکھی جا رہی ہیں؟ مجھے تھوڑا سا راستہ دے دیں، میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جلدی گھر پر جانا ہے۔ گوری کوی جگو کو بس دیکھے ہی جا رہی تھی، اس کا تو من ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ جگو کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دے۔ کیا بات ہے بلبلے بھیا، آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ رانو، کیا تمہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کے کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ وہ تم سے بالکل نہیں ملتا، بلکہ وہ گوری کوی سے ملتا ہے۔ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ رانو، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، اگر تم گوری کوی کا بیٹا دیکھو گی تو وہ ہو بہو بالکل تمہارے جیسا دکھتا ہے۔ بلبلا وہ سارا واقعہ رانو چڑیا کو بتاتا ہے جو آج اس کی دکان پر ہوا، جب اس کا بیٹا پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد رانو چڑیا بہت سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً سے گوری کوی کی طرف جاتی ہے۔ کالو، آج میں نے اپنے بیٹے جگو کو دیکھا بلبلے کی دکان پر۔ گوری، ککو، جگو نہیں، ہمارا بیٹا ککو ہے۔ کالو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جو کہ میں نے تم سے چھپ کر کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا مستقبل خراب ہو، اسی لیے اس دن جب تم کھانا لینے کے لیے گئے، اس کے بعد میں نے بہت سوچا اور پھر میں وہ انڈا لے کر رانو چڑیا کے گھر گئی۔ وہاں جب میں نے دیکھا تو کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کا انڈا اپنے انڈے سے تبدیل کر دیا اور پھر وہ رانو کا انڈا میں نے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں رکھ دیا اور اپنا انڈا رانو کے گھونسلے میں۔ اب تمہیں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ گوری، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ رانو کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے۔ تو میں اور کیا کرتی؟ اس دن مجھے لگا کہ رانو بہت امیر ہے، وہ ہمارے بیٹے کو اچھی زندگی دے گی، بس اسی لیے۔ رانو چڑیا نے ان کی سب باتیں سن لی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ گوری کوی نے جب رونے کی آواز سنی تو وہ فوراً سے باہر آ گئی۔ گوری، تم کتنی بری ہو، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، ایک لالچ میں آ کر تم نے اپنی ممتا تک بیچ دی۔ رانو، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے تمہارے بیٹے کا بھی بہت خیال رکھا، اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا، اس کی ہر ضرورت پوری کی میں نے۔ گوری، تم بس ہی کر دو، تم نے تو بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم کیا ہے، بچوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور ساتھ میرے بھی۔ رانو، میں نے بہت برا کیا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے، لیکن تم اپنے بیٹے ککو سے جب چاہے آ کر مل سکتی ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گی، وعدہ کرتی ہوں رانو، وعدہ۔ اور ہاں، تم بھی میرے بیٹے جگو کو اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا کرو۔ دیکھا گوری، تم نے کتنا عرصہ ککو کو اپنا بیٹا بنا کر پالا، لیکن تمہاری ساری ممتا جگو کے لیے ہی ہے۔ پھر گوری کوی فوراً سے ککو کو باہر رانو کے پاس بھیج دیتی ہے۔ رانو کو دیکھ ککو کہتا ہے، آنٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بھی اتنی بری طرح، کیا ہوا ہے؟ میری مما نے مجھے بھیجا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ ککو، میرا بیٹا، ادھر آؤ مما کی جان، میں تمہیں گلے لگانا چاہتی ہوں۔ پھر چڑیا ککو کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دیتی ہے۔